یونان کشتی حادثہ فضا سوگوار، ملک بھر میں آج یوم سوگ منایا جا رہا ہے۔ قومی پرچم سرنگو رہے گا، دعائیہ تقریبات ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انسانی اسمگلنگ کے گندے دھندے میں ملوث افراد کے گرد گھیرا تنگ کرنے اور نشان عبرت بنانے کا حکم۔ ٹویٹ کیا، قوم سے وعدہ ہے اپنی ڈیوٹی میں غفلت برتنے والوں کا احتساب کریں گے۔ 4 رکنی اعلیٰ سطحی تحقیقاتی کمیٹی بھی بنا دی، 1 ہفتے میں وزیر اعظم کو رپورٹ پیش کرے گی۔ وزیر اعظم کی ہدایت پر FIA کا ایکشن، اینٹی ٹریفکنگ سرکل نے لاہور سے مبینہ انسانی اسمگلر گرفتار کر لیا۔ ایجنٹ طلحہ شاہزیب نے نوجوان کو یورپ بھیجنے کا جھانسا دے کر 35 لاکھ روپے بٹورے تھے۔ متاثرہ نوجوان کے اہل خانہ کی شکایت پر ملزم کے خلاف مقدمہ درج۔ یونان کشتی حادثے میں 298 پاکستانی جان سے گئے۔ پاکستانیوں کو زبردستی کشتی کے نچلے حصے میں بٹھایا گیا۔ خواتین اور بچے بھی شامل تھے۔ دوسرے ملکوں کے لوگوں کو اوپر والے حصے میں رکھا گیا تھا۔ برطانوی اخبار کے تہلکہ خیز انکشافات۔ دی گارجین کے مطابق کشتی میں پینے کا پانی ختم ہو چکا تھا۔ کشتی ڈوبنے سے پہلے ہی 6 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ کشتی میں سوار 500 افراد میں سے 400 پاکستانی ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا نے ARY نیوز کے پروگرام اعتراض ہے میں بتایا، حادثے میں ابھی تک متاثرین کی حتمی تعداد معلوم نہیں ہو سکی، تاہم 104 افراد کو بچا لیا گیا، جن میں سے 12 پاکستانی ہیں۔ 79 لاشوں کی شناخت جاری ہے۔ متاثرہ خاندان اپنے DNA سیمپل بھجوائیں۔ اداس چہرے پر نم آنکھیں، یونان کشتی حادثے میں لاپتہ افراد کے گھر قیامت صغریٰ بپا۔ غم سے نڈھال لواحقین کا دن کا چین اور رات کی نیند غارت۔ کہتے ہیں ہمارے بچے زندہ ہیں تو انہیں لاؤ، ورنہ لاشیں ہی لے آؤ تاکہ دل کو قرار تو آئے۔ کہتے ہیں سب کچھ بیچ کر بچوں کو بھیجا، اب ان بچوں کو کیسے واپس لائیں؟ کشتی میں سوار 750 میں سے 12 پاکستانیوں سمیت 104 افراد کو بچا لیا گیا تھا۔ 27 سواروں کا تعلق گجرانوالہ اور وزیر آباد سے تھا۔ گجرات کے 47 اور کوٹلی کے 28 نوجوان کشتی پر سوار تھے۔ ابتدائی رپورٹ میں 14 پاکستانی انسانی اسمگلرز کے نام بھی سامنے آ گئے۔ انسانی جانوں سے کھیلنے والے اسمگلرز کو قرار واقعی سزا دی جائے، مریم نواز کا مطالبہ۔ کشتی حادثے پر اظہار افسوس، متاثرہ خاندانوں سے دلی ہمدردی، تعزیت کا اظہار۔ آج یوم سوگ منانے کے وزیر اعظم کے فیصلے کا خیر مقدم بھی کیا۔ امریکہ ایسی صورتحال میں نہ دھکیلے جہاں ہمیں مشکل انتخاب کرنا پڑے۔ خواجہ آصف کا امریکی جریدے کو انٹرویو، کہا امریکہ اور ہمسایہ ملکوں سے اچھے تعلقات اور امن چاہتے ہیں۔ پاکستان کو امریکہ بھارت تعلقات سے بھی کوئی مسئلہ نہیں، بس پاکستانی مفادات کو ٹھیس نہیں پہنچنی چاہیے۔ پاکستان معاشی بدحالی کی وجہ سے عدم استحکام کا شکار ہے۔ معاشی استحکام ہونے تک سیاسی استحکام نہیں آ سکتا۔ آزاد شفاف انتخابات ہی ملک میں تقسیم روکنے کا واحد حل ہے۔ ملک میں عام انتخابات کا عمل شفاف بنائیں گے۔ 3 سال ہم نے مقابلہ کیا، ہم نے پورے ملک میں مظاہرے کیے، گملہ بھی نہیں ٹوٹا۔ آپ احتجاج کے لیے نکلے تو آپ نے ریاست پر حملے کر GHQ پر حملہ کیا۔ کسی پہ الزام مت لگاؤ، ہم نے آپ کا تختہ الٹا ہے۔ کسی پر الزام نہ لگاؤ، تمہیں ہم نے نکالا ہے، ہم نے مارچ کیے، ایک گملہ نہیں ٹوٹا۔ تم باہر نکلے، ریاست پر حملہ کر دیا، GHQ اور کور کمانڈر ہاؤس پر حملے کیے، شہداء کی یادگاروں پر پتھر برسا دیے۔ مولانا فضل الرحمان کا خطاب، بولے 2018 کے الیکشن سے فائدہ اٹھانے والے بھی پریس کانفرنس کر کے کہہ رہے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں، آج جو بلوں میں گھسے ہوئے ہیں ان کا 3.5 سال مقابلہ کیا۔ وزیر اعظم نے ہمیشہ اتحادیوں کی شکایات دور کی۔ بجٹ منظور کرنے والی کابینہ میں اتحادی شامل تھے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت سندھ کے سیلاب متاثرہ علاقوں کی 80 ارب سے زائد کی مدد کی۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کا بلاول بھٹو کو جواب، کہا اتفاق رائے سے کیے گئے فیصلوں کی ذمہ داری سب کی ہوتی ہے۔
4 سال میں ترقی کا ایک منصوبہ نہیں بنایا گیا۔ نون لیگ کی قیادت ملک نہ سنبھالتی تو ڈیفالٹ کر چکے ہوتے۔ پی پی رہنما ندیم افضل چند کا کہنا ہے اتحاد الیکشن تک ہے، پھر سب اپنی اپنی مہم چلائیں گے۔ نون لیگ پنجاب میں پیپلز پارٹی کے ورکر کو اسپیس نہیں دے رہی۔ بظاہر پنجاب میں نگراں حکومت ہے لیکن کنٹرول وفاق کا ہے۔ پروگرام سوال یہ ہے میں گفتگو۔ درہ آدم خیل میں سیکیورٹی فورسز کی ایک اور کامیابی، ٹی ٹی پی کا انتہائی مطلوب دہشت گرد کمانڈر ظفر عرف ظفری گروپ سمیت مارا گیا۔ 16 اور 17 جون کی رات فورسز نے خفیہ اطلاع پر آپریشن کیا۔ ظفری کالعدم ٹی ٹی پی کا سابق رکن اور پاکستان میں 26 دستی بم حملوں میں ملوث رہا۔ بطاخوری اغوا برائے تابان کی مد میں 100 ملین سے زائد رقم ہتھیا چکا تھا۔ پاکستان کا ایک اور دشمن اندرونی لڑائی میں مارا گیا۔ سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث بی ایل ایف کمانڈر نواز علی رند ہلاک۔ عسکریت پسند نواز علی رند کی موت ہمسایہ ملک میں پراسرار حالات میں ہوئی۔ تعلق آوران سے اور 2014 سے بی ایل ایف کا رکن تھا۔ علیحدگی پسند کمانڈر گلزار امام شمبے کی گرفتاری سے عسکریت پسند گروپوں میں پھوٹ پڑ چکی ہے۔ شمبے کی گرفتاری اور انٹیلیجنس اداروں کی کامیابیوں کے باعث دہشت گرد تنظیمیں شدید دباؤ میں ہیں۔ دہشت گردوں کی اس طرح ہلاکت اشارہ ہے کہ ملک دشمنوں کو سر چھپانے کا ٹھکانہ نہیں مل رہا۔ جماعت اسلامی کا میئر کراچی کے الیکشن کے خلاف 23 جون کو الیکشن کمیشن پر احتجاج اور عدالت جانے کا اعلان۔ امیر جماعت اسلامی سراج الحق کہتے ہیں کراچی کا چرایا گیا مینڈیٹ واپس لیں گے، مینڈیٹ پر شب خون مارنے والوں کے خلاف عدالتوں میں بھی جائیں گے۔ فیصل کریم کنڈی نے جواب دیا، سراج الحق کی پریس کانفرنس غیر جمہوری سوچ کو بے نقاب کر رہی ہے۔ کراچی کے عوام نے جماعت اسلامی کے جھوٹے خوابوں کو مسترد کیا، دھونس دھمکی سے پہلے ڈرے نہ اب ڈریں گے۔ نو منتخب میئر کراچی مرتضی وہاب اور ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد آج عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ تقریب حلف برداری شام 5 بجے پولو گراؤنڈ میں ہوگی۔ الیکشن کمشنر سندھ اعجاز چوہان میئر اور ڈپٹی میئر کراچی سے حلف لیں گے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا تقریب حلف برداری میں شرکت کا فیصلہ، وزیر اعلیٰ سندھ بھی شریک ہوں گے۔ حافظ نعیم کو بھی دعوت دی گئی ہے۔ سعودی عرب میں ذی الحج کا چاند نظر آ گیا۔ حج 27 جون بروز منگل کو ہوگا۔ عید الاضحیٰ 28 جون کو منائی جائے گی۔ یہ کووڈ پابندیوں سے آزاد پہلا حج ہوگا۔ شیخ عبد الرحمان السدیس کا کہنا ہے دنیا بھر سے آنے والے عازمین کی تعداد لاکھوں میں ہوگی۔ عید قرباں کی تیاری، شہر شہر جانوروں کی خریداری۔ کراچی کی مویشی منڈی آنے والوں کو مہنگائی کا شکوہ، ویوپاریوں اور گاہکوں میں تکرار۔ 4 سینگوں والا دمبا لوگوں کی توجہ کا مرکز، مالک نے ریٹ 2 لاکھ رکھ دیے۔ 7 فیٹ اونچا اور 60 من وزنی بیل، قیمت سنتے ہی خریداروں کے اڑ گئے ہوش۔ قیمت صرف 1 کروڑ 20 لاکھ روپے۔ فیصل آباد کی مویشی منڈی میں راجن پوری بکرے پہنچا دیے گئے، بھاؤ تاؤ جاری۔ کوئٹہ کی مویشی منڈی میں نایاب نسل کے خوبصورت دمبے توجہ کا مرکز۔ ان خواتین کے لیے جن کا محرم نہیں ہے، جن کے باپ بھائی جو ہے وہ بیرون ملک ہیں، وہ اس فریضے سے محروم رہتی تھیں، تو ان کے لیے ہم نے یہ پلیٹ فارم دیا ہے کہ وہ آپ یہاں آئیں اور اپنا من پسند قربانی کا جانور خریدیں۔ یہاں خریدار بھی خواتین اور بیوپاری بھی۔ کراچی میں انوکھی مویشی منڈی سج گئی۔ شادمان کی رقیہ نے خواتین کے لیے مویشی منڈی لگا کر سب کو حیران کر دیا۔ کہتی ہیں مقصد ان خواتین کی مدد کرنا ہے جن کا سہارا کوئی نہیں۔ گورنر میرا بڑا بھائی تھا جو 9 مئی کو واقعہ ہوا ہے، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں۔ لوگوں کے بہکاوے میں آیا ہے۔ عوام چیئرمین پی ٹی آئی کے بہکاوے میں نہ آئیں، انہوں نے گرفتار کارکنوں سے لا تعلقی ظاہر کی، کارکنوں کو ایجنسی کے بندے کہا۔ چکدرہ قلعے پر توڑ پھوڑ میں ملوث شرپسند گوہر رحمان کے بھائی کہتے ہیں
میرا بھائی 1 سال سے چیئرمین پی ٹی آئی کی تقریریں سن رہا تھا جس کے باعث بہکاوے میں آیا. طارق حسین نے 9 مئی کے واقعات کی مذمت کر دی. سپیریئر یونیورسٹی کے وفد کا جناح ہاؤس لاہور کا دورہ. 9 مئی کے افسوسناک واقعات کی شدید مذمت. طلباء نے کہا شرپسند گروہ کو شہداء قومی اثاثوں کی بے حرمتی کی چھوٹ نہیں دی جا سکتی. جناح ہاؤس سمیت عسکری تنصیبات کے حملہ آوروں ماسٹر مائنڈز کو سخت سزا دی جائے. پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے کراچی میں ریلی. شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت. پاک فوج کے حق میں نعرے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، ان کی ڈیٹیلز ایک بریک کے بعد.